السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دا فرنٹ۔ گزشتہ 2 دن کے اندر ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور MKM کے درمیان کشیدگی اتنی تیزی سے اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کم کیسے ہو گئی۔ ایک طرف سے الطاف حسین صاحب نے بیانات دیے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب ان کا جواب دیا، اور آج پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جواب الجواب کے طور پر MKM کے حیدر عباس رضوی کراچی میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کچھ مزید الزامات لگا رہے تھے۔ جو الزامات ابھی حیدر عباس رضوی لگا رہے تھے ان میں ایک اہم یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی جو آج انہوں نے کی، وہ کوئی ری جرک ریئیکشن نہیں تھا، کوئی فوری رد عمل نہیں تھا کسی چیز کا، بلکہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ محاذ آرائی کو ملک میں بڑھایا جائے۔ یہ محاذ آرائی کیوں بڑھائی جائے، اس سے عمران خان صاحب کو کیا مل سکتا ہے، اس بارے میں اصولی طور پر ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن ہونا چاہیے تھا، لیکن آج عمران خان صاحب نے یک طرفہ الزامات لگا کر اپنے لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ وہ کسی ایسے پلیٹ فارم پر نہ جائیں جہاں پر MKM ہو۔ آخر اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیا وہ فیس نہیں کرنا چاہتے کہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں جوابی الزامات بھی سنیں، یا کوئی اور معاملہ ہے کہ وہ MKM کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر اس کے ساتھ بیٹھنے سے گریزاں ہیں؟ آج کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں MKM کے سینیٹر طاہر مشہدی صاحب، طارق فضل چودھری صاحب MNA ہیں مسلم لیگ کے، اور کچھ دیر میں ہمیں شرمیلا فاروقی پاکستان پیپلز پارٹی کی MPA بھی جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں سینیٹر طاہر مشہدی صاحب سے۔ طاہر مشہدی صاحب، آپ کی جماعت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت محاذ آرائی اور کشیدگی بڑھائی گئی ہے، کیوں؟ اس سے کس کو کیا فائدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں 2.5 سال گزر گئے ایک واقعہ کو، اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ کس طرح اٹھایا جاتا ہے؟ ایک رپورٹ جس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، وہ انڈر ڈوریس بھی کوئی بیان لے سکتے ہیں، وسکی پلا کے بھی بیان لے سکتے ہیں، پیسہ دے کے بھی بیان لے سکتے ہیں، ٹورچر کر کے بھی بیان لے سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی دنیا کا کورٹ اس قسم کے بیان کو نہیں مانتا۔ اور دوسری بات یہ، بیان کس سے لیا گیا جس کا MKM کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اس کو MKM جانتی ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ PTI کا کوئی آدمی ہو تو اس لیے عمران خان صاحب کو زیادہ پتا ہے اس معاملے کا، مگر ہم تو خود کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ لگ جائے، اور جوڈیشل انکوائری سرونگ سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ ہو کہ وہ فیصلہ کن ہو۔ طاہر مشہدی صاحب، اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے تو آپ کی جماعت کا رد عمل اتنا شدید کیوں ہے؟ نہیں، رد عمل تو اس لیے ہے کہ ایک نام نہاد لیڈر جو کہ 16 سال تو کسی نے پاکستان میں پوچھا نہیں، ایک دم پیسہ آیا کہیں سے، شاید اپنے سابق سسر سے آیا ہو جو کہ ٹریجرر تھا پورے جوز کے دنیا کے جوز کی آرگنائزیشن کا، شاید کہیں سے آیا ہو۔ ایک آدمی ایک دم پیسہ آتا ہے، 16 سال کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے تو اس کو لیڈر وہ بن جاتا ہے۔ کہاں سے لیڈر بنتا ہے؟ طالبان اس کو الیکٹ کرواتے ہیں، اس کے چند لوگوں کو الیکٹ کرواتے ہیں طالبان کنٹرولڈ ایریا سے، اور کراچی میں 100 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے پیپلز پارٹی کو، ANP کو اور متحدہ قومی موومنٹ کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیتے، تو ایک سیٹ وہاں پہ بھی اس کو دلوا دیتے ہیں۔ تو وہ طالبان کے اوپر جب آپریشن اب ہو گیا ہے، تو پہلے ان کا دھرنا تھا ڈائیورٹنگ دی اٹینشن، اس کے بعد ان کی وہ الیکشن کا رٹا وٹا لگایا ہوا ہے۔ یہی تو فرق ہوتا ہے۔ یہ جو اگلی الیکشن کا سوچتا ہے وہ سیاستدان ہوتا ہے، اور جو اگلی جنریشن کا سوچتا ہے الطاف حسین صاحب کی طرح، وہ اسٹیٹسمن ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب اگلی الیکشن چھوڑو، طارق فضل چودھری صاحب سے ایک کوشچن ذہن میں آیا۔ اس کے بعد اس نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہے پوری قوم کی، اس نے مازرائی کروانی ہے، اس نے جنگ کروانی ہے، لڑائی کروانی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے جو کارکن ہیں، جو اس کو چاہنے والے ہیں، بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنے لیڈر کے، اور وہ ریئیکٹ کریں گے۔ اب MKM کو بہت سخت پرابلم ہو رہا ہے، وہ ریئیکشن بالکل آتے ہیں، وہ ریئیکشن تو آ رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ڈسٹربنس ہو، ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ جو ہم نے طالبان کے خلاف
کی ہوئی ہے, اس سے تھوڑا سا بھی اٹینشن ڈائیورٹ ہو. آپ کا پوائنٹ واضح ہو گیا. طارق فضل چودھری صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کے اوپر تو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ اپنا فٹ ڈاؤن کرے اور ان لوگوں کو پکڑ لے اور یہ کرے اور وہ کرے. دوسری طرف ایم کے ایم کی طرف سے بھی جو بات آ رہی ہے وہ بھی حکومت کے اوپر ہی پریشرز آ رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سب سے پہلے تو یہ بات ہے جی کہ جو سیاسی جماعتوں کے اندر یہ کلچر آ رہا ہے یا آ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات, ایک دوسرے کو گالم گلوچ, ہم لوگ قطعی طور پہ اس مقصد کے لیے ووٹ نہیں لیتے. ایک دوسرے کو دوسری سیاسی جماعت کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں, اس کی لیڈرشپ کے بارے میں جس طرح کے الفاظ عمران خان صاحب نے استعمال کیے آج, کسی کو نفسیاتی مریض کہہ دینا, کسی کو بزدل کہہ دینا, کسی کو ڈرپوک کہہ دینا, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کسی کی قیادت کو اگر کہیں گے تو یقیناً اس کا رد عمل آئے گا, جو آج ایم کیو ایم کا جو رد عمل آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کی شکل میں. پھر اصل جو مسائل ہے وہ وہیں رہ جاتے ہیں. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے شروع ہی وہاں سے کیا کہ اگر آپ اس طرح کے الفاظ کسی لیڈرشپ کے بارے میں استعمال کریں گے تو اس کا رد عمل آئے گا, پھر وہ آپ کے گھروں میں گھسنے کی کوشش کریں گے, پھر وہ آپ کی ذاتیات میں حملے کریں گے. اس چیز کے لیے سیاسی جماعتیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بنی نہیں ہیں, نہ اس چیز کو لوگ سننا چاہتے ہیں, نہ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس کام کے لیے تمہیں ووٹ دیا تھا تم لوگوں نے اس کے لیے کیا سرو کیا, کیا ڈیلیور کیا. تو مقابلہ الزام تراشی کا یا گالیاں دینے کا نہیں ہونا چاہیے, سیاسی جماعتوں میں ڈیلیور کرنے کا ہونا چاہیے. یہ میرا پوائنٹ نمبر 1 ہے. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے جی کہ جس اہم ایشو کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے, جو اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ ہم حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں, عمران خان نے بھی کہا کہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. ثانیہ بلدیہ ایک بہت عظیم ثانیہ ہے, اور یہ رپورٹ تحقیقاتی رپورٹ آنے کے بعد, اور جی آئی ٹی جو ہے یہ ایک اس کی فارمیشن جو پاکستان آرڈیننس, جو پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس ہے, بل ہے, ایکٹ ہے, اس کے تحت عمل میں آئی. اس میں بڑی ذمہ دار ایجنسیاں تھیں. اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی جی آئی ٹی کی, وہ رپورٹ کچھ مختلف تھی. اس کے بعد دوسری آئی, اس نے مکمل طور پہ اسے ایک دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا, پہلے اسے ایک اتفاقیہ واقعہ قرار دیا گیا. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ, میں وفاقی حکومت کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو بس یہ رپورٹ لیں اور دوسری پارٹی کے اوپر یا کسی کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں. اس کے اوپر مزید جانچنے کی, سوچنے کی, سمجھنے کی اور انتہائی احتیاط سے آگے معاملے کی اصل تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, ایک اگر رپورٹ آتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ظاہر ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی. ایک ہی واقعے کے بارے میں بڑے سینئر لیول کے اوپر 2 رپورٹس آئی ہیں, پھر معاملہ اس کے ساتھ عدالت میں بھی ہے. بنیادی طور پہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ عدالت نے کرنا ہے کہ جس جماعت کا نام لیا گیا ہے کیا وہ اس میں ملوث ہے, شواہد ہیں, کتنے ٹھوس شواہد ہیں, جن لوگوں نے بیانات دیے ہیں وہ کتنے ٹھوس ہیں. مشری صاحب نے کہا کہ زبردستی کسی سے بیان لیا گیا ہو. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کر کے, لیکن یہ بات یقینی ہے کہ وفاقی حکومت کا جو بھی اس میں کردار ہوگا وہ ادا کیا جائے گا اور اس تحقیقات کو انشاءاللہ منطقی انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا. شرمیلا فاروقی 250 کے قریب جو لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں اس انداز سے ہوئے ہیں, انہیں بھول جانا کوئی بھی جماعت یہ نہیں چاہیے, کوئی بھی جماعت نہیں چاہے گی, ہم سب نہیں چاہیں گے, ان کے ساتھ عوام بھی نہیں چاہیں گے. شرمیلا جماعت یہ چاہے گی کہ ان کے ساتھ انصاف ہو. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بیکن یعنی ایک سگنلز دیے جا رہے تھے کہ ایم کے ایم کے ساتھ ریکنسائل کیا جائے اور ایم کے ایم کو صوبائی حکومت کا حصہ بنایا جائے تاکہ سندھ کے اندر جو یہ تفریق ہے اس کو ختم کیا جائے. آج کی صورتحال آپ کی ان کوششوں کو متاثر کرے گی؟ جی شکریہ اکرم صاحب. میرا خیال ہے کہ آج جو معاملہ ہے وہ تو پی ٹی آئی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان ہے. میں اور طارق فضل چودھری صاحب تو آج مفت میں مارے گئے, لیکن آپ دونوں حکومتوں میں ہیں نا, اس لیے. جی بالکل ہیں حکومتوں میں, اور اگر آپ کو یاد ہوگا اکرم صاحب تو یہ جو مفاہمت کی سیاست تھی یہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے شروع کی تھی. دیکھیے, الزامات اپنی جگہ, حقائق اپنی جگہ. ملک میں جو اس وقت دیگر بحران ہے, بالخصوص میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کروں گی, پشاور کا سانحہ ہوا, شکارپور کا سانحہ ہوا, اور بھی ہمارے بہت سارے لوگوں نے, فوجی بھائیوں نے, عام سویلینز نے بڑی قربانیں دی ہیں دہشت گردی کی اس جنگ میں. کیا ایسے ماحول کے اندر 2 سیاسی جماعتیں جو اگین اپنے آپ کو ملک کی اصلاح کے لیے سمجھتی ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, کیا اس قسم کی آپس میں ٹکراؤ اس ماحول کے اندر کیا ملک میں بہتری لائے گا یا مزید ہمیں ڈیوائیڈ کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے.
میں اس پہ تو تبصرہ اتنا زیادہ نہیں کروں گی کہ کیا ایک دوسرے پہ الزامات لگائے گئے، وہ بہتر ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے جو مقررین ہیں وہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں اپنے ذاتی ذاتی جو جھگڑے ہیں اپنی جماعتوں سے بالاتر ہو کے اس ملک کے لیے اور نیشنل ایشوز، نیشنل انٹرسٹ کے اندر کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کے جو آپس کے جھگڑے آپس میں بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں، ایک دوسرے کے اوپر بندوق تانیں، لیکن مسئلہ اپنے درمیان حل کریں. اب پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، کل بھی یہ ہوا، آج بھی ہوا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو محاذ آرائی کی کیفیت ہے، جو کشیدگی ہے، یہ کراچی کے امن و امان پر بھی متاثر ہوگی؟ نہیں، دیکھیے صرف کراچی کی بات نہیں ہے نا، کراچی پاکستان سے الگ تو نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ ایک جماعت ہے، ان کا ایک وجود ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کا ایک وجود ہے، ایک ان کی جماعت ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا کے اندر ہے، اپوزیشن کے اندر وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ ہے. بات یہ ہے کہ پورا اس وقت آپ کا کیا ٹاپک ہے؟ نہ آپ کا ٹاپک دہشت گردی ہے، نہ آپ کا ٹاپک ایجوکیشن ہے، نہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے. آپ کا ٹاپک ہے دونوں جماعتوں کے نا جھگڑے. اچھا بھائی، آپ کو زارا شاہد صاحبہ کے اس کے اندر مسئلہ ہے تو آپ نے ایف آئی آر میں پھر نامنیٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے تو نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے. ٹھیک ہے، آپ نامنیٹ کر دیتے. اسی طریقے سے جو لہجہ، جو ٹون اور ٹینر استعمال ہو رہا ہے، یقین کریں کہ باہر کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اس وقت سیاستدانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. بالکل. میں ہر کسی کی عزت کرتی ہوں، میں الطاف حسین صاحب کی بھی عزت کرتی ہوں، میں عمران خان صاحب کی بھی عزت کرتی ہوں. جو گفتگو ہم نے عمران خان صاحب سے سنی اور ہم نے ان کے جو 126 دن جو ان کے دھرنوں میں کنٹینر دھرنا تھا اس کے اندر بھی ہم نے سن لی. وہ کہ کیا انہوں نے کوئی اس ملک کا سیاستدان، جج، اینکر ماں سوا چند کے انہوں نے کوئی بیوروکریٹ نہیں چھوڑا جس کی انہوں نے لعنت ملامت اور گالی ان کو نہ دی ہو. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے بہت سارے ایشوز ہوں گے آپ کے درمیان. آپ نے جو کرنا ہے، عدالتیں ہیں، آپ جائیں عدالتوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کیس فائل کریں. آپ نے ایک دوسرے کے دستگیر ہونا ہے، آپ جائیں ایک دوسرے کے جو آفیسز ہیں اس کے اندر جائیں کریں. آپ قوم کو کیوں اس میں پھنسا رہے ہیں بھائی؟ شرمیلا صاحبہ، ایک بریک کا وقت آ گیا. یہ مسئلہ نہیں ہے، ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، عام آدمی کا مسئلہ. اور یہ یو نیڈ ٹو شو پولیٹیکل میچورٹی. بات یہ ہے کہ اگر ایک جانب سے بات آئے گی تو دوسرا اس کا جواب دینا اپنا یہ رائٹ سمجھتا ہے. لیکن یہاں پر آ جاتی ہے مفاہمت، یہاں پر پولیٹیکل میچورٹی آ جاتی ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے شروع کی تھی. شرمیلا فاروقی صاحبہ، ایک سوال اور بھی ہے. جتنا ضبط، جتنا حوصلہ، جتنا صبر ہے کسی میں نہیں ہے. ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ہم سے شرمیلا فاروقی صاحبہ، ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد پھر گفتگو آگے بھی بڑھائیں گے اور طاہر مشہدی صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر کچھ دن پہلے تک تو عمران خان صاحب الطاف حسین کا شکریہ ادا کر رہے تھے. آخر وہ کون سا واقعہ ہوا کہ یک معاملات ایک دوسرے کو سخت الفاظ کے تبادلے تک پہنچ گئے؟ میں گالیاں نہیں کہتا، لیکن بہرحال کچھ لوگ تو اسے یہ بھی کہتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے آن دا فرنٹ. آن دا فرنٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. الطاف مشہدی صاحب سے، طاہر مشہدی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ عرصے پہلے مشہدی صاحب شکریہ ادا کر رہے تھے الطاف بھائی کا. یہ اچانک معاملہ کیا ہوا؟ کوئی بیچ میں ایسی بات ہے جو ہمیں نہیں پتا؟ نہیں، وہ ایسا انسان نہیں ہے کہ جو گریٹفل ہو. وہ انفارچونیٹلی ان کی جو میک اپ ایسی ہے، وہ گالیاں دیں گے سب کو. نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑا، آصف علی زرداری صاحب کو نہیں چھوڑا، اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں چھوڑا، اسفندر یار ولی کو نہیں چھوڑا، الطاف حسین صاحب کو نہیں چھوڑا. وہ ہی کانٹ ہیلپ اٹ. وہ پتہ نہیں کس نشے میں آتے ہیں. آج بھی وہ کہہ گئے ہیں کہ میرے لوگ رائفلیں لے کے گھوم رہے ہیں. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے طالبان تو پورے کراچی میں، پاکستان میں گھوم رہے ہیں. مگر خدا کے لیے میں تو ایک بہت پیس لونگ آدمی ہوں. اپنے رائفل والوں کو کہہ دو کہ مجھے تو چھوڑ دے، بخش دے. میں تو کسی کو نہیں چھیڑا. اور اگر میرے کو کچھ ہوا تو کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ میرے لوگ بندوقیں لے کے گھوم رہے ہیں ایم کیو ایم والوں کے پیچھے، تو پھر تو میں تو نامنیٹ کرتا ہوں عمران خان نیازی اگر میرا قتل ہو گیا. طارق فضل چودھری صاحب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. 75 سال بالکل گزر گئے ہیں، میں تو بغیر گارڈ بغیر سب گھومتا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ وہ انسان ہی ایسے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کسی نے سیاستدان، تو پتہ نہیں کون کہتا ہے سیاست کا تو ABC نہیں آتی ان کو.
نہ ان کو پتا ہے کہ سیاست دیکھیں ہمارے لیے تو دونوں ہی محترم لیڈر ہیں, کھڑے ہو کے الطاف بھائی بھی محترم لیڈر ہے اور عمران خان صاحب بھی محترم لیڈر ہیں. خود سردار ہیں دہشت گردوں کے, خود پولیٹیکل ونگ ہیں طالبان کے, خود کہتے ہیں کہ ہم ان کو آفس دیں گے, ہم ان کو, میں پرائم منسٹر ہوتا کبھی فوج ان کے خلاف نہ لڑاتا. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا طارق فضل چودھری صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. طارق فضل چودھری صاحب, میرے کو ان کی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی. سوال یہ کبھی فیکٹری والوں کے لیے تو آئی نہیں, کبھی کراچی میں ان لوگوں کو آ کے اس نے پوچھا نہیں, کبھی ان کے کسی کے گھر میں نہیں گئے, کبھی اس نے کسی اسمبلی میں ڈیمانڈ نہیں کیا وہ غریبوں کے لیے. آج اس کو بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور جب شہید ہوئے ہمارے ننھے منھے فرشتے, اس کے درندوں نے آ کے درندوں بابریت سے ان کو مارا, تو یہ جا کے شادی کر کے ہانی مون بنا رہا تھا. اور آج ہمارے قائد کو اس قسم کے الفاظ ایسی میں نے بدتمیز زبان میں نے اپنے 75 سال کی زندگی میں کسی لیڈر سے نہیں سنی. طارق صاحب بالکل آپ کے جذبات کا میں احترام کرتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب سے کی طرف میں جاننا چاہوں گا. طارق فضل چودھری صاحب آج ایم کے ایم کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے, اس کو تو ٹی وی کے اوپر آنا بیان کر دینا چاہیے. جی یہ اگر جب آپ اپنی زبان کو ٹھیک نہ کرے تو اس آدمی کو آنے طریقہ ہوتا ہے سیاست بات کرنے کا. طارق فضل چودھری صاحب ساری زندگی رہے ہیں. جی طارق مشیری صاحب مجھے اجازت دیجیے, میں طارق فضل چودھری صاحب سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں. میں بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. طارق فضل چودھری صاحب, آج یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ جو کشیدگی ہے جو عمران خان کی طرف ایم کے ایم کا اشارہ ہے کہ انہوں نے بڑھائی ہے, یہ بنیادی طور پہ کوئی اور گرینڈ پلان ہے جو پروبیبلی جمہوریت کو خطرات بھی ہو سکتے ہیں اس سے؟ میں اس پہ ہنس ہی سکتا ہوں جی, کیونکہ بنیادی طور پہ جب ہمارے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس وقت ہم یہ سارا جمہوریت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بیٹھے بٹھائے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بارش کر دینا, ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جو کسی بھی سیاسی آدمی کو, سیاسی شخصیت کو زیب نہیں دیتے, اور اس کے ساتھ پھر جمہوریت کو خطرہ شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے یقیناً دھرنے کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو میں ضرور یہ بات کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کی تمام قومی قیادت کے حوالے سے وہ گفتگو کی اور وہ الفاظ استعمال کیے جو اس سے پہلے پاکستان کی سیاست میں سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرتے رہے. میں نے بڑی ایک جنرل اور بڑی ایک براڈ بیسڈ بات کی ہے, میں نے کسی ایک پارٹی کسی ایک لیڈر کا نام نہیں لیا. دیکھیں حبیب صاحب, بات یہ ہے کہ بہت بڑی سے بڑی اور بہت سخت سے سخت بات آپ بڑے نپے تلے اور بڑے احترام اور بڑی عزت کے ساتھ کر سکتے ہیں. اسی طرح بہت چھوٹی سی بات جس کا کوئی منطق نہیں ہوتا, جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی, اسے آپ بڑے گندے طریقے سے اور بڑی غلیظ زبان میں کر سکتے ہیں. تو جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, وہ لوگ بنیادی طور پہ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے, قوم کی ہم نے کوئی اصلاح کرنی ہے, قوم کے لیے ہم نے اصلاحات کرنی ہے, قوم کو ہم نے کچھ بنا کے دینا ہے, ملک کو ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اور ہر وقت ہم یہ بات پیٹتے ہیں اور جائز پیٹتے ہیں کہ پاکستان آج جس جگہ پہ کھڑا ہے, کوئی ایک سیاسی جماعت یہ صلاحیت, یہ قابلیت اور اتنے ریسورسز اور اتنا انفراسٹرکچر نہیں رکھتی کہ وہ ملک کو ایک دم اٹھا کے ان بحرانوں سے نکال لے. صوبوں میں اور جماعتوں کی حکومتیں ہیں, مرکز میں دوسری جماعت کی حکومت ہے. ہمیں سر جوڑ کے ان چیزوں سے دور ہٹ کے کٹھے بیٹھ کے جیسے اس سے پہلے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اس کے رزلٹ آ رہے ہیں اور آگے بھی آئیں گے, اس انداز سے آگے بڑھیں گے تو ہم شاید اس ملک کو کچھ دے سکیں. اگر یہ کچھ کریں گے جو آج کچھ ہو رہا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین مثال ہم قائم کر رہے ہیں. بیٹھیں گے ایم کیو ایم جہاں بیٹھے گی, اور اگلے دن ایک پروگرام میں ہارون رشید صاحب ہمارے پروگرام میں خبریہ میں بتا رہے تھے کہ خان صاحب یہ بھی کچھ اس طرح کا اندیا بھی دے رہے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پر بھی نہیں جائیں گے جہاں نواز شریف صاحب ہوں گے. تو کیا کہیں اس سے وہ اتفاق رائے جو ہو چکا ہے دہشت گردی کے خلاف, اس کو نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ یقیناً پہنچے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اور ان کے ساتھ ان کی کبھی حلیف ہوتی ہے, کبھی حریف ہوتی ہے, کبھی نیوٹرل ہوتی ہے, ایم کیو ایم ہے. پنجاب میں ہم لوگ حکومت میں ہیں, آپ کی علاقائی اور قومی جماعتیں آپ کی بلوچستان میں حکومت میں ہیں, چاروں صوبے دہشت گردی کی زد میں ہیں. آپ کو ایک نہیں 10 دفعہ کٹھے بیٹھنا پڑے گا. ابھی یہ جو آپ نے قومی ایکشن پلان دیا ہے اس کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں یا صدر ہاؤس میں یا یہاں اسلام آباد کے اندر ایک ہیڈ کوارٹر قائم ہو گیا اور یہیں سے سارے راکٹ چلیں گے اور یہیں سے ساری مشینری آپریٹ ہوگی اور پورے ملک میں امن ہو جائے گا. اس قومی ایکشن پلان کے جو 20 نکات ہیں ان میں سے 18 نکات تو آپ کے صوبوں کی تعاون اور ان کی مدد کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. آج بھی وزارت داخلہ کو صوبے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر رپورٹ بھیجتے ہیں
اور کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جس کی سربراہی وزیراعظم صاحب خود کر رہے ہیں, جائزے لیے جا رہے ہیں. پرسوں آرمی چیف یہاں تشریف لائے ہوئے تھے وزیراعظم ہاؤس میں, اور بیٹھ کے سر جوڑ کے سینئر وزراء تھے وہاں پہ اس قومی ایکشن پلان کے اوپر جو ملک میں امن لانے کے لیے ہے. آپ ڈیلی بیسس کے اوپر یہاں میٹنگز ہو رہی ہیں, جائزہ لیا جا رہا ہے کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے. وہ انقلابی فیصلے ہوئے ہیں یہ اکٹھے بیٹھ کے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد, جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے, لیکن انہیں عملی جامہ پہنا رہا ہے. ان سے ہم نے رزلٹ لینے ہیں, نتائج لینے ہیں, اور وہ نتائج ایک دوسرے کے سامنے, وہ گالیوں کے سپیکر ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے ہم نہیں لے سکتے. ایک نہیں 10 دفعہ کٹھے بیٹھنا پڑے گا, کیوں نہیں بیٹھنا پڑے گا. اور ایز اے پولیٹیشین اور سیاست میں کبھی میں آخری بات حبیب کر لوں کہ سیاست میں کبھی فاصلے اس طرح نہیں بڑھا دینے چاہیے بے شک کہ وہ فاصلے پھر واپس کم نہ ہو سکے. آپ بھی پاکستان کی قومی جماعت ہے, وہ بھی پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے. شرمیلا فاروقی اس طرح میں سمجھتا ہوں اگر بیہیو کریں گے تو اس کا یقینا نقصان ہوگا ملک کے اندر. پیپلز پارٹی کی یعنی آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل اور حکومتی جماعت ہیں, بلکہ ایک طرز میں حکومتی ترجمان بھی ہیں. یہ بتائیے کہ حکومت تو بڑی خوش ہو گئی سندھ حکومت کہ اس کے 2 امپورٹنٹ حریف جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ پڑے. نہیں اکرم صاحب, بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ مجھ جیسی سیاسی کارکنوں جس طریقے سے ہم پیپلز پارٹی کے اندر اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, اس میں نے آپ سے شروعات میں کہا تھا کہ یہ آپس کے جھگڑے, ذاتیات پہ ایک دوسرے کے اترنا, اس میں کسی کو خوشی نہیں ہو رہی, افسوس ہو رہا ہے. جب سیاستدانوں کو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے برا بھلا کہا جاتا ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اس وقت جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے لیکن وہ ٹی وی چینلز آپ کے آج ٹاک شوز دیکھ رہے ہوں گے اور اس سے پہلے جو بھی کاروائیاں ہوئی وہ دیکھی, اس کے بعد وہ ہمارا اور مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ یہ ہیں اس ملک کے سیاستدان کہ جو اپنے آپس کے مسائل بھی آ کے کھلے عام بات کرتے ہیں. یہ کیا ہمارے ملک کے مسائل حل کریں گے, پہلے یہ اپنے مسائل تو آپس کے تو حل کر لیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے سب کے لیے. دیکھیے ہم پہ اکثر پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا جاتا تھا کہ ہم مفاہمت کرتے ہیں, ہم کسی بات کا جواب نہیں دے رہے. جواب تو دینا بہت آسان کام ہے. جواب دینا, گالی دینا, ایک دوسرے کے اوپر بندوق تان لینا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, ایک دوسرے کو آ کے سر عام جو ہے وہ برہنہ کرنا, یہ تو سب سے آسان کام ہے. ضبط کرنا بہت مشکل ہے, صبر کرنا بہت مشکل ہے. سامنے والے کی گفتگو اگر نازیبا ہے اور اگر تضحیک آمیز ہے, اس کو سن کے خاموش رہنا, یہ بہت بڑا ضبط ہے. بالکل. اور ہم مسلمان لوگ ہیں, ہم نے سیکھا, یہ ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے, کچھ دنوں بعد آپس میں یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا. جس طرح پہلے بیٹھے تھے, ایک دوسرے کو شکریہ کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے. اور یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں اکرم صاحب جو یعنی آپ کے خیال میں یہ وقتی ابال ہے, یعنی ہم سب لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ میٹر نہیں کرتی. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا یہ ایشو, اتنا ہنگامہ برپا کیوں ہو گیا. جو بھی اگر ایشوز عمران خان صاحب کے پاس ہیں, عدالتیں ہیں, جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ میں جاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, تو کر لیتے. زہرا آپا کی ایف آئی آر تھی, اس میں نامنیٹ کر لیتے جس کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قاتل ہے. جی اسی طریقے سے جس طرح متحدہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, متحدہ قومی موومنٹ نے کہا کہ جی ہم اس کو چیلنج کریں گے. ویسے شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ جے آئی ٹی کیا چیز ہے؟ آج وہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ چھپی ہوئی ہے اور یہ میرے پاس بھی موجود ہے, مطلب یہ رپورٹ تو خاصی بودی نظر آ رہی ہے, یعنی اس میں تو جان ہی نہیں ہے. آخر آپ کی حکومت کے اندر پولیس کام کر رہی ہے, مطلب آپ دیکھیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے سنی سنائی باتیں ہیں کہ میرے سامنے اس نے یہ کہا, اس کے ساتھ پھر میں وہاں گیا, وہاں پہ میں نے یہ بات, اس میں کوئی واقعے کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن نہیں ہے. اس بنیاد پر اتنا بڑا اکرم صاحب, جی اس پہ کوئی ایکشن تو نہیں ہوا نا. یہ تو ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, یہ اب عدالت میں گئی ہے, یہ جو مقدمہ جہاں چل رہا ہے وہاں پر پیش ہوگی, تو ایونچولی تو فیصلہ کرنے والا جو محترم جج ہے وہی کریں گے نا فیصلہ. میں نے یہ رپورٹ نہیں پڑھی, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ دیکھیے جے آئی ٹی کی رپورٹ اپنی جگہ ہے, ایم کیو ایم کا موقف اپنی جگہ ہے, جو صحیح ہوگا ایک قانون کے مطابق ڈیو پروسیس آف لا, ہم کسی کو کسی ایک چیز پہ کنڈیم نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بڑی بڑی سازشیں بھی ہوئی ہیں, اس ملک کے اندر جمہوریت کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی ہیں, اس ملک میں سیاستدانوں کے خلاف بڑی سازشیں ہوئی ہیں.
آج سب سے زیادہ اہم وہ وقت ہے جب ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے، لیکن معاملات اس طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کم از کم سرے دوستو پشاور کے بچوں کا خون رائگاں نہیں جانا چاہیے. اس کے بعد یہاں سے پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں آن دا فرنٹ. آن دا فرنٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. شرمیلا فاروقی کہہ رہی تھیں کہ یہ معاملات اتنے بڑے نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف اور MKM کے درمیان، یہ سلجھ بھی سکتے ہیں. کیا یہ کسی کی مدد کے بغیر سلجھ سکتے ہیں طاہر مشہدی صاحب؟ سوری آپ کی آواز نہیں آئی. میں عرض کر رہا ہوں کیا کسی تیسرے فریق کی مدد کے بغیر آپ کے معاملات سلجھ سکتے ہیں ایز شرمیلا فاروقی صاحبہ واز سیئنگ؟ نہیں، دیکھیے بات کوئی سمجھ کی نہیں ہے. مجھے بالکل آواز اگر آپ اس کو پورے نیشنل کانٹیکس سے نکال دیں جی تو کیا واسطہ ہے مسٹر عمران خان نیازی صاحب کا اور فیکٹری کی ایک رپورٹ جو کہ ہیئر سے پہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تو بہت بڑا ہے نا، دکھ تو ہے، آگ لگائی تھی تو پورے پاکستان کو پکڑا کیوں نہیں؟ اگر دوسروں کو پتہ لگ گیا تھا تو ان کو کیوں نہیں اریسٹ کیا؟ 3 سال گزر گئے. یہ نیازی صاحب کو اس کے اوپر کیا شوق آ گیا کہ وہ گالیاں دینے لگ پڑے، وہ برا کہنے لگ پڑے، وہ ہمیں دہشت گرد بنا دیا. یہ وہی نیشنل کانٹیکس میں دیکھیں، اس کے پیارے طالبان کے اوپر یہ قوم کٹھی ہو گئی ہے. ہم نے یہ درندوں کا خاتمہ کرنا ہے. اس قوم نے عزم کر لیا ہے، اس قوم نے قسم کھا لی ہے. اب یونٹی، بھائی چارہ، پیار، محبت کے وقت ہے اور ہم ایک اس کو مارے. اور اس کو بچانے کے لیے اس کا دھرنا فیل ہو گیا، اس کا سول ڈس اوبیڈینس فیل ہو گیا، اس کا ٹیکس رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں شرمیلا بیوی کی طرف آنا چاہوں گا، طارق صاحب سے بات کرنی ہے. شرمیلا بیوی، ساری کی ساری دو معاملات ہیں، ایک تو بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری والا معاملہ ہے اور دوسرا مے والا معاملہ ہے. 12 مئی 2007 کو بچانے کے لیے اس کو کچھ چاہیے. جی ماسٹر صاحب مجھے ذرا شرمیلا صاحب سے بات کر لیجیے. اس کو کچھ چاہیے، اس کو جماعت اسلامی کو انہوں نے نیشنل اٹینشن کو شرمیلا فاروقی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یونٹی پیدا کرنی ہے جی آ رہی ہے. دیکھیے دونوں جو معاملات ہیں وہ دونوں سخت عدالتوں کے اندر زیر التوا ہیں اور ان کی رپورٹس شامل ہیں. آج جو 12 مئی کا جو ملزم تھا اس کو میرا خیال ہے کہ ریمانڈ پہ لیا گیا ہے. تو جو بھی حقائق ہیں وہ عدالت کے سامنے حکومت کی پوزیشن کیا ہے اس معاملے پہ؟ فیصلہ از اٹ پریسنگ دا کیسز؟ جی آپ کی حکومت پریس کرے گی کیسز کو؟ حکومت کا اس پہ کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر ہیں. ایونچولی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. کسی بھی حکومت نے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ ان کا کیا ہونا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو معاملات ویسے بھی اگر سب جوڈس ہوتے ہیں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ یہ ہمارا ہمیشہ ٹاپک رہتا ہے، جو ہاٹ مقدمہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں. اس سے ایک پریجڈس بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے گریز بھی کرنی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تمام جو حقائق ہیں وہ میڈیا سے بھی نہیں سب کے سامنے ہوں گے، لیکن ڈیو پروسیس آف لا بالکل اڈاپٹ ہونا چاہیے، جو کہ ایٹ لیسٹ جو مقدمات ہیں وہ ضرور ہوں گے. طارق فضل چودھری صاحب، اس وقت آپ کی جماعت جو خاص طور پہ ہے وہ وفاق میں حکومت پہ ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے. کین یو پلے سم رول کہ جناب ان دونوں کے درمیان محاذرہ کم کی جائے، کشیدگی کم ہو جائے، حالات ذرا نارملسی کی طرف چلے جائیں؟ بالکل کریں گے جی، اور یہ باقی بھی جماعتوں کا حق بنتا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے یا نہیں ہے، لیکن ہر وہ کوشش جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے جو ایک یکسوئی اور کمٹمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس ٹریک سے جو بھی شخص، اشخاص، سیاسی جماعت ہٹانے کی کوشش کرے گی، میں سمجھتا ہوں وہ ملک کے خلاف ضرور سازش ہو، آپ اسے کہیں، نقصان دہ کہیں. اور یہ ہمیں بالکل ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے صرف آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے آخر میں شرمیلا کو مبارکباد بھی دیتا ہوں ان کی شادی کی.
چلیں کوئی پروگرام میں آپ کی لائٹ بات بھی ہو جائے. کارڈ ان کا ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوا. بہت شکریہ جی. چلیے جی شمیلہ ہماری طرف سے بھی آپ کو مبارک ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. طارق فضل چودھری صاحب, سینیٹر طاہر مشہدی صاحب, آپ تینوں صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اپنے شیڈول سے وقت نکال کے. میں آپ کو عرض کروں کہ سیاست کے بارے میں ابن خلدون جو معروف مورخ بھی ہے اور ماہر سیاسیات بھی ہے, ماہر سماجیات بھی ہے, اس نے کہا تھا کہ سیاست بنیادی طور پر تصادم سے بچنے کا نام ہے, اور جہاں سیاستدان تصادم سے نہ بچ سکیں وہاں پھر سیاست ناکام ہو جاتی ہے اور سیاستدانوں کی جگہ کوئی اور لے جاتا ہے. اگر ابن خلدون کے معیار پر دیکھا جائے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب اور عمران خان صاحب اس پر کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر رہے. باقی رہ گئی جو ہم جیسے عوام کی بات, تو ہمارا تو دل دہل جاتا ہے جب ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. وہ میر نے کہا تھا کہ ہم خستہ دل ہیں, تجھ سے بھی نازک مزاج تر, تیوری چڑھائی تو نے یہاں جی نکل گیا. تو ہمارا تو جی نکل جاتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت, اور کل سے میں آپ کو بتا دوں کہ کامران شاہد صاحب واپس ہوں گے اور اس سیٹ پہ آپ سے ملاقات کریں گے اللہ نے کے بعد.